اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 27-28۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب وہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو وہ کس کے لیے سنتے ہیں، اور جب وہ کہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بس ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چل رہے ہو، دیکھو تمہارے اوپر وہ کیسی کیسی مثالیں سست کر رہے ہیں، یہ لوگ کھو گئے، وہ راستہ نہیں پا سکتے۔ اس قرآن کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ کے مشرکین کے تعلق سے بتایا ہے کہ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لوگوں کے سامنے پڑھنا شروع کیا تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے دشمن تھے وہ خود قرآن کو سننے کے بعد ان کے دوست بننے لگے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ میں نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ننگی تلوار لے کے گئے، درمیان میں جو ان کے بہن کا گھر آتا ہے، کچھ قرآن کی آیت وہ پڑھتے ہیں تو ان کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ جو قرآن کی جو آیت ہے یہ خدا کی طرف سے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ جا کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اس طرح سے گھر کے گھر، قبیلے کے قبیلے جو ہے جب قرآن سننا شروع کیے تو وہ لوگ پورے جو ہے ایک پورا قبیلے کا قبیلہ جو ہے اسلام لا رہا تھا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہا تھا۔ اتنا ہی نہیں کہ جو مکہ کے جو اطراف کے جو لوگ تھے جب ان کو یہ قرآن پہنچتا تو اس قرآن پہ ایسے اپنے آپ کو جو ہے سرنڈر کر دیتے اور وہ خود جو ہے مسلمان ہو جاتے۔ اسی طرح سے جو لوگ اس زمانے میں مکہ آتے طواف کرنے کے لیے وغیرہ، تو ایسے وقت میں بھی جب یہ قرآن سنتے تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ جو قرآن ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اتنے وہ اٹریکٹ ہو جاتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیعت لیتے اور جو ہے مسلمان ہو جاتے۔ جب مکہ کے جو مین سردار قوم جس کو کہتے ہیں، جو سردار تھے، جو وہاں پر جو پارٹی کے لیڈرز تھے، ان کو لگا کہ اگر خدا نہ خواستہ جو ہے پورے جو لوگ ہمارے جو فالوورز ہیں وہ لوگ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ باتیں سن کے یا قرآن کی باتیں سن کے پورے کے پورے ان کے اٹریکٹ ہو جائیں گے تو جو ہم رول اور ریگولیشنز ڈال رہے ہیں اس کو کوئی فالو نہیں کرے گا اور نہ ہی ہمیں کوئی فالو کرے گا۔ ان فیوچر ہماری صدارت میں پرابلم آ جائے گی، یعنی ہمارے اسٹیٹ میں پرابلم آ جائے گا، اپنے اسٹیٹس میں پرابلم آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر ہمارے جو چیئر ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک سوچا کہ کیا کریں، کیونکہ وہ قرآن جیسا کوئی کلام واپس لا کے پیش نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم اتنا کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جادو ہے۔ اس جادو کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ پورے مکہ کے اندر پھیلا دیا نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جادو ہے جس کے پڑھنے سے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر بار، اپنے ریلیشن، اپنے گاؤں، اپنا ساری چیزیں چھوڑ کے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ تو اس قرآن کی آیت ہے جس کا جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھایا۔ اب قرآن کی آیت سمجھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب وہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں وہ کس کے لیے سنتے ہیں، یعنی جو مکہ کے مشرکین بھی اگر وہ قرآن سن رہے تھے، جو کہ سردار تھے جو وہاں کے مکہ کے، تو ان کی نیت یہ نہیں ہوتی تھی کہ اس سے ہدایت پانا، تو اس سے صحیح راستہ پہ چلنا، کیا ایک جو کہہ رہے ہیں واقعی صحیح ہے یا نہیں، یہ سننے کے لیے وہ نہیں سنتے تھے، بلکہ اور جب وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، یعنی ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ قرآن کی جو آیت کے ذریعے سے لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں اس کو ڈائیورٹ کر کے چھوڑنا، ان کا مقصد یہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ تو ظالم ہیں۔ ظالم کے معنی یہ اتنا بڑا ظلم کیا ہے قرآن کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو بھی جو ہے اس قرآن کو سمجھ کے عمل کرنا چاہیے تھا تاکہ ان کی دنیا اور آخرت بن جائے، مگر انہوں نے کیا کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی انہوں نے قرآن کے میسیج کو انکار کیا، اور اس سے بھی بڑا ظلم کیا کیا انہوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ آدمی کہہ دیا،
یعنی جادوگر آدمی کہہ دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اس کے پیچھے جو بھی لوگ چلتے ہیں وہ جو ہے جادو کے اثر کی وجہ سے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ فرماتا ہے، دیکھو وہ کیسی کیسی مثالیں چست کر رہے ہیں۔ یہ اتنا ہی نہیں بلکہ مکہ کے جو مشرکین ہیں جتنا ہو سکے ان کو جادوگر کہا، سحر کہا، دیوانہ کہا، جو جو کہنا ہے ساری چیزیں انہوں نے کہی گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں، کیونکہ جو ہے نا انہوں نے وقتیہ طور پر تو چلو صدارت ان کے پاس ملی تھی، چلو بعد میں وہ بھی ختم ہو گئی، اور بعد میں جو موت آنے کے بعد جو اصل زندگی جو مرنے کے بعد ہے آخرت، تو ظاہر سے بات ہے تھوڑے دنوں کے لیے انہوں نے اپنی آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد کر دی، تو ظاہر سے بات ہے وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو گئے۔ یہ لوگ کھو گئے، وہ راستہ نہیں پا سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتی ہیں، اور ہر وقت جو ہے اللہ کے کلام کے اوپر سازشیں کرتے ہیں، پیغمبروں کے اوپر جو ہے بری باتیں کہتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے پیغمبر آئے راستہ بتانے کے لیے، جو راستہ بتانے کے لیے آئے انہی کو جو ہے گمراہ سمجھ کے یہ خود راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ پیغمبر کا جو میسنجر کا راستہ نہیں اپنائیں گے تو جو بھی اس کے علاوہ راستہ ہوگا وہ راستہ گمراہی کا راستہ ہوگا اور غلط جو ہے جگہ لے کے جانے والا راستہ ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ راستہ نہیں پا سکتے، کیونکہ وہ راستے جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ غلط راستہ ہے، تو اس راستے پہ چل کے اچھی چیز اس کو یا صحیح جگہ وہ پہنچ نہیں سکتے۔ قرآن آپ پڑھیے سمجھ کے، انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 47-48، انشاءاللہ اور بھی ایکسپلینیشن آپ کو اس کے